أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اور عظمت کے پاک کلمات اللہ احکم الحاکمین کے لیے خاص اور مختص ہیں۔ درود و سلام کے لائق امام الانبیاء، اشرف الانبیاء، سید اولاد آدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ ہے۔ مسلمان ہر گزرتے دن کے ساتھ اسلام سے مسلسل دوری اختیار کر رہے ہیں۔ اسلام کی بنیادی باتوں کا، فرائض کا، حلال و حرام کا مسلمانوں کو صحیح معنوں میں ادراک نہیں ہے۔ لا یعنی اور فضول سی زندگی گزارنے میں انسان اپنا وقت ضائع کر رہا ہے۔ دین سے دوری کے بہت سارے اسباب جو انتہائی قابل غور، قابل فکر ہیں، ان اسباب کو یہاں پر بیان کرنا آج مقصود نہیں ہے، لیکن اس میں سے ایک سبب جس کا بطور تمہید کے تذکرہ کر کے اپنے اصل موضوع کی طرف لوٹنا چاہوں گا۔ دین سے دوری کے بہت سارے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم مسلمان رسمی مسلمان بن چکے ہیں، اصلی مسلمان نہیں ہیں۔ ہم جو کچھ رسم کے اندر دیکھتے ہیں، جو کچھ ماحول کے اندر دیکھتے ہیں، جو رواج میں دیکھتے ہیں، ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ چونکہ مسلم معاشرہ ہے، مسلمانوں کے یہ رواج ہیں، کلمہ پڑھنے والے یہ کام کر رہے ہیں، اور ثواب کے ارادے سے، نیک نیتی کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جنت کمانے کے لیے یہ چونکہ کام ہو رہا ہے، لہذا یہی دین ہے۔ جبکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ بندہ نیک نیتی سے، ثواب کے ارادے سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو بھی کام کرتا رہے وہ ثواب بن جائے اور اس کی نجات کا ذریعہ بن جائے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور ثواب پانے کے لیے صرف نیک نیتی کا ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے بہت سارے لوازمات ہیں، اور خاص طور پر وہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا مقام اور درجہ رکھتا ہے جس پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر تصدیق ثبت ہو۔ رسول علیہ السلام نے جو کام نہیں کیا، چاہے کرنے والے کی نیت جتنی صاف ہو، جذبات جتنے اعلیٰ ہوں، مقصود رضائے الہی ہو، لیکن سنت والا طریقہ نہیں ہے، نبی والا طریقہ نہیں ہے، تو محترم بھائیوں، اس کی نیک نیتی، اس کا حصول ثواب کا جذبہ، یہ اس بندے کو کامیاب نہیں کر سکتا۔ بدقسمتی سے ہم مسلمان محض رسمی مسلمان بن چکے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں لوگ کدھر جا رہے ہیں، ہم بھی ادھر ہی اپنا بوریا بستر اٹھا کے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگ کس کو اچھا سمجھتے ہیں، لوگ کس کو دین کہہ رہے ہیں، ہمارے نزدیک وہی دین بن جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہی کام کر لیں تو آخرت کی نجات ہماری پکی ہے۔ کچھ اسی طرح کا سلسلہ جو بدستور مسلمانوں کی طرف سے جاری ہے، محرم الحرام کے مہینے کے ساتھ بھی مناسبت رکھتا ہے۔ یہ وہ مہینہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے خصوصی فضائل سے نوازا ہے، ہم اس کی فضیلتوں سے ناآشنا رہتے ہوئے، چونکہ ہم اصلی مسلمان بننے کی کوشش نہیں کرتے،
قرآن اور حدیث کے ساتھ تعلق جوڑنا، اس کی طرف رجوع کرنا ہم اپنے لیے مناسب ہی نہیں سمجھتے، اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں سمجھتے. ہم تو دین اسی کو سمجھ رہے ہیں نا جو کچھ ماحول معاشرے کے اندر نظر آتا ہے. اسی وجہ سے ہمیں محرم الحرام کی یا دیگر فضیلت والے مہینوں کی فضیلت کا، قدر و منزلت کا کوئی پتہ نہیں ہے. اللہ کے نزدیک ان کی کیا قدر و قیمت ہے اور ان کی فضیلتوں کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں. ہم دیکھتے ہیں لوگ کیا کر رہے ہیں، بس وہی کرنے میں ہم اپنے لیے عافیت سمجھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے محرم الحرام کو خاص فضائل سے نوازا ہے. اس کی جھلک پہلے دیکھیے کہ شریعت کے نزدیک اللہ کی اس کی اللہ کے نزدیک کتنی اہمیت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جب سے زمین و آسمان کو بنایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. زمین و آسمان کی جب سے تخلیق ہوئی ہے اسی وقت سے اللہ نے سال کے مہینوں کی تعداد 12 بنائی ہے، اور ان مہینوں کے نام بھی اسی دن سے جاری ہیں. محرم بھی اسی دن سے ہے، صفر بھی اسی دن سے ہے، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانیہ، رجب، شعبان، رمضان، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، یہ سارے کے سارے مہینے جس دن سے اللہ نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا اسی دن سے یہ سال کے 12 مہینے بنا دیے، اسی دن سے یہ نام موجود ہے. اور ان 12 مہینوں میں سے منہا 4 حرم، 4 مہینے اللہ تبارک و تعالی نے اسی دن سے حرمت والے، عزت والے، قابل احترام، قابل عمل، قابل تکریم، گناہوں سے اجتناب والے، اسی دن سے 4 مہینے اللہ نے حرمت والے بنا دیے. ان حرمت والے مہینوں کا تعلق نبی علیہ السلام کے دور سے نہیں، آپ کے بعد رونما ہونے والے واقعات سے نہیں ہے. یہ محرم قابل عزت، قابل تکریم اسی دن سے تھا جس دن زمین و آسمان کی تخلیق کی گئی. ذوالحجہ، ذوالقعدہ یہ اسی دن سے قابل احترام تھے جس دن سے زمین و آسمان کی تخلیق کی گئی. نہ اس کا کربلا سے تعلق ہے، نہ اس کا کسی اور واقعے کے ساتھ تعلق ہے. یہ قابل عزت، قابل تکریم اسی دن سے ہے، ان کی مناسبت اسی دن سے ہے. بعد میں آنے والے واقعات کی مناسبت سے کسی مہینے کی کوئی فضیلت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جب رخصت ہوئے اس کے بعد فضائل و مناقب شریعت کے اندر کسی چیز کو دیے گئے، اس کا سلسلہ ختم کر دیا گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. رب نے جو دین پسند کیا اللہ نے اس کو کامل و اکمل بنا کے محمد علیہ السلام پر اتار دیا. نبی علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد اب کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے جو بعد میں رونما ہوا ہو اور شریعت میں اس کی فضیلت موجود ہے. 4 مہینے حرمت والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 مہینوں کا نام لیا. فرمایا ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب. یہ 4 مہینے خاص طور پر اللہ کا ہم سے مطالبہ ہے فلا تظلموا فیہن انفسکم. ان 4 مہینوں میں تم نے اپنی جانوں پر گناہ کا ارتکاب کر کے ظلم نہیں کرنا. تو محرم الحرام ان 4 حرمت والے مہینوں میں جن میں خاص طور پر گناہوں سے اجتناب کا حکم ہے اور نیکی کو زیادہ کرنے کا حکم دیا گیا، یہ مہینہ بھی ان 4 حرمت والے مہینوں میں شامل ہے. اس لیے یہ اس کا اعزاز اور مقام ہے، یہ اس کی فضیلت ہے. دوسری فضیلت، محرم الحرام یہ عام مہینہ نہیں ہے بلکہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس سے اسلامی سال کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے. ہجری سال، اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ. مسلمانان اسلام اسی کے ساتھ اپنے اسلامی سال کا آغاز سمجھتے ہیں، لیکن یہ ہماری شومی قسمت کہ ہم اسلام سے چونکہ کمزور تعلق رکھتے ہیں
انگریزوں سے زیادہ متاثر ہیں. اس لیے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں سوائے 2-3 ملکوں کے، باقی تمام اسلامی ممالک کے اندر عیسوی کیلنڈر، انگریزی کیلنڈر وہ رائج ہے. مسلمانوں کو اسلامی تاریخ کا پتہ ہی نہیں ہوتا. ضرورت پڑنے پر کیلنڈر ڈھونڈے جاتے ہیں، موبائل کو دیکھا جاتا ہے، سرچنگ کی جاتی ہے کہ پتہ نہیں آج کون سی تاریخ ہوگی. یعنی ہمارا اسلام سے اتنا کمزور تعلق ہے. تو یہ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے. یہاں سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے. مسلمان نئے جذبات لے کر آتا ہے، نئی سوچ لے کر آتا ہے، اپنے دل و دماغ کے اندر نئے ہدف لے کے آتا ہے اور اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کی طرف رخ کرتا ہے. یہ اسلامی سال کا اس اعتبار سے پہلا مہینہ ہے. تیسری خصوصیت، محرم الحرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کے اعتبار سے ماہ رمضان کے بعد اس کو افضل ترین مہینہ قرار دیا. افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. فرمایا ماہ رمضان کے بعد کسی بھی مہینے کے اگر افضل ترین روزے ہو سکتے ہیں تو وہ شہر اللہ المحرم، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے. ماہ رمضان کے روزوں کی فضیلت کا مقابلہ نہیں ہے، لیکن پورے مہینے کے اعتبار سے ماہ رمضان کے بعد اگر کوئی فضیلت والا مہینہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم الحرام کا مہینہ قرار دیا. اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ روزے رکھے جائیں، یہ بڑا فضیلت والا عمل ہے. چوتھی فضیلت اس ماہ محرم کی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہے اور مہینوں کو عطا نہیں کی، محترم بھائیوں، وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی نسبت خاص طور پہ اللہ کی طرف فرما رہے ہیں. مہینے تو ویسے سارے ہی اللہ کے ہیں، ایام بھی سارے اللہ کے ہیں، زمین بھی اللہ کی ہے، آسمان بھی اللہ کا ہے، انسان بھی رب کے ہیں اور ان کے اندر روح بھی اللہ کی طرف سے ہے. لیکن اللہ نے کچھ چیزوں کی مناسبت اپنی طرف کر کے ان کی اہمیت کو، فضیلت کو، مقام و مرتبے کو اللہ نے 4 چاند لگائے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر روح اللہ نے پھونکی، ان کو روح اللہ قرار دیا، جبکہ روح سب کے اندر اللہ نے پھونکی ہے. یہ ایک خاص اعزازی بات ہے. کلام اللہ تعالیٰ سے اوروں نے بھی کی، اوروں کے ساتھ بھی اللہ نے کلام کیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ خاص طور پہ اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دی. اسی طرح جتنی بھی روئے زمین پر مساجد ہیں یہ ساری کی ساری بیت اللہ ہیں، اللہ کے گھر ہیں، لیکن خانہ کعبہ کو خاص طور پر اللہ نے بیت اللہ قرار دیا، اس کی نسبت اپنی طرف کر دی. اس کی نسبت اللہ کی طرف ہونا یہ اس کی عظمت میں 4 چاند لگانے کے مترادف ہے. اسی طرح مہینے سارے اللہ کے ہیں، سفر بھی اللہ کا، ربیع الاول بھی اللہ کا، ربیع الثانی بھی اللہ کا، سال کے باقی 11 مہینے اللہ کے. لیکن محرم الحرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے، شہر اللہ المحرم، اللہ کی طرف خاص طور پہ اس کی نسبت کر کے اس کی عظمت کو اللہ نے 4 چاند لگا دی. باپ ہے، اس کی اولاد میں 5-10 بچے ہیں، لیکن کسی ایک کی طرف نسبت کر کے باپ کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے. بیٹے تو سارے باپ کے ہی ہیں، لیکن ایک کی طرف نسبت کر کے کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے. یہ نسبت حقیقت میں اس کے ساتھ محبت کو اور اس کی قدر و قیمت کو، اس کی قدر و منزلت کو یہ نمایاں کرنے والی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس مہینے کی نسبت اس کی خاص عظمت کو ظاہر کر رہی ہے کہ یہ مہینہ بڑا فضیلت والا ہے. عزیز بھائیو، یہ فضیلت والا مہینہ رب نے ہمیں عطا کر دیا. آج اس کی 1 تاریخ ہے، مہینہ شروع ہو چکا. اب ہمارے ذمہ کام کیا ہے؟ یہ عظیم مہینہ رب نے ہمیں دے دیا، ہم کیا کریں اس میں؟ خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے کرنے کا جو کام دیا وہ یہ ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کرنے سے پہلے بچنے کا تم اہتمام کرو. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اجتناب کرنا ہے، اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا،
گناہ کا ارتکاب نہیں کرنا، شیطان کے نقش قدم پر نہیں چلنا، رب کی بغاوت اور حکم عدولی سے اجتناب کرنا ہے، عبادات اور ریاضات کی طرف تم نے بعد میں جانا ہے، محنتوں مشقتوں کی طرف بعد میں جانا ہے، پہلے اجتناب کرنا ہے، کیونکہ اجتناب نہ ہو، احتیاط نہ ہو تو علاج کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمیشہ مسائل بد احتیاطی سے پیدا ہوتے ہیں، بے احتیاطی کرنے سے، اجتناب نہ کرنے سے جسمانی روحانی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے کامیاب معالج ہمیشہ دوا دینے سے پہلے تلقین کرتا ہے، آپ کو میرے اصولوں کی پابندی کرنی ہوگی، جن جن چیزوں سے منع کروں گا، جو پابندیاں لگاؤں گا، اگر آپ ان کو اپنا سکتے ہیں تو علاج کے لیے میں حاضر ہوں، وگرنہ کسی اور حکیم کے پاس چل جائیں۔ اس دوائی کے استعمال کے ساتھ فلاں فلاں چیز کھانا پینا ممنوع ہے، وگرنہ علاج کا دوائی کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بھی اس مہینے کی فضیلت کو سمیٹنے کے لیے، اس کے فضائل کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو فضیلت والا بنانے کے لیے سب سے پہلا کام ہمارے ذمہ یہ لگایا، فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنی جانوں پر ظلم کرنا چھوڑ دو، گناہ کا ارتکاب نہیں کرنا ان مہینوں کے اندر۔ نماز ترک کر رہے تھے، یہ گناہ والا عمل تھا، اس گناہ والے عمل کو چھوڑ دو، بے نمازی بننا چھوڑ دو، نمازی بن جاؤ۔ حرام خوری کر رہے تھے، اجتناب کرو۔ مال و دولت کے اندر دھوکہ اور فراڈ، نجائز ذرائع اس کے حصول کے لیے اختیار کر رہے تھے، ان حرمت والے مہینوں کے حوالے سے خصوصی پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ کا، فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنی جانوں پر گناہ کر کے ظلم نہ کرو، ان گناہوں سے اجتناب کرنا ہے۔ سب سے بڑا ظلم جو کل قیامت کے دن انسان کو پریشان کرے گا، موحد ہونے کے باوجود، ایماندار ہونے کے باوجود، وہ ظلم کیا ہے کہ انسان کی زبان، اس کے ہاتھ، یہ دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے نہیں رکتے۔ ان حرمت والے مہینوں کا خاص طور پر تقاضا ہے اپنی زبان کا استعمال ٹھیک کرنا ہے۔ اس سے کسی کو گالی نہیں دینی، اس سے کسی پر تہمت نہیں لگانی، وہ معمولی درجے کا انسان ہو یا اعلیٰ درجے کے لوگ ہوں، کسی پر اپنی زبان درازی نہیں کرنی، کسی پر نوکیلے الفاظ نہیں بولنے، کسی کو برا نہیں کہنا، کسی کی دل آزاری نہیں کرنی، خاص طور پر جو دنیا سے رخصت ہو جائے، فوت ہو جائے، اچھا تھا یا برا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسبوا الاموات، مردوں کو برا مت کہو، فإنهم قد افضوا الى ما قدموا، وہ وہاں پہنچ چکے ہیں جو عمل انہوں نے کرنے تھے، جہاں پہنچنا تھا وہاں پہنچ چکے ہیں، ان کی سزا جزا کا معاملہ اب رب کے پاس ہے۔ تمہارے برا کہنے سے تمہارے اپنے نامہ اعمال کے اندر گناہوں کا اضافت ہو سکتا ہے، اس مرنے والے کے لیے تمہارے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ کسی کو نامزد کر کے اس کو برا کہنا، وہ مردہ ہو اسے بھی برا کہنے کی اجازت نہیں ہے، اسے تکلیف پہنچانے کی اجازت نہیں ہے، چاہے جائے کہ ہم زندوں کو چھیڑتے رہیں، زندوں کو زبان سے تکلیف پہنچاتے رہیں، اپنے جذبات، اپنے خیالات اپنی جگہ پر، لیکن شریعت یہ ہرگز اجازت نہیں دیتی کہ آپ زبان سے ایسے نوکیلے الفاظ بولیں جو دوسروں کی دل آزاری کا، دل کو پاش پاش کرنے کا ذریعہ بنے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، زبان سے بھی ظلم نہیں کرنا، ہاتھ سے بھی ظلم نہیں کرنا، کسی پر ناجائز ہاتھ نہیں اٹھانا، زبان سے کسی پر تہمت نہیں لگانی، کسی کی غیبت نہیں کرنی، کسی کے خلاف پلاننگ نہیں کرنی، کسی کو نقصان پہنچانے کے منصوبے نہیں بنانے، یہ زبان کے ساتھ اور اپنے ہاتھ کے ساتھ کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی، وگرنہ وہ مسلمان جو اہل توحید میں سے تھا، موحد تھا، مومن تھا، نمازی تھا، باقی نیکی کے اعمال کرنے والا تھا، لیکن زبان اور ہاتھ اس کے کنٹرول میں نہیں تھی، کل قیامت کے دن یہ بندہ اپنی عبادات کے ذریعے، اپنی محنتوں کے ذریعے یہ بندہ جنت میں نہیں پہنچ سکے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندے کو مفلس ترین انسان قرار دیا کہ سب کچھ اس کے پاس تھا، نمازیں پوری تھی، روزے پورے تھے، زکوٰۃ و خیرات کا اہتمام کرنے والا،
الحاج کہلانے والا، نیکیوں کے بڑے بڑے انبار اس کے پاس، نام اعمال نیکیوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن ایک بد احتیاطی اس کے اندر یہی تھی کہ نہ زبان کنٹرول میں تھی نہ ہاتھ کنٹرول میں تھا۔ کسی کی جناب عزت کو نیلام کر رہا ہے، کسی پر تہمت لگا رہا ہے، کسی کی جناب دل آزاری کر رہا ہے، کسی کو جناب گالیوں کا نشانہ بنا رہا ہے، کسی پر ہاتھ کا استعمال غلط کرتا ہے۔ اور آج کل ہاتھ کے استعمال کی انتہائی آسان اور مہلک صورت وہ جناب موبائل ہے۔ اس موبائل پر بیٹھ کے ہاتھ کا انگلی کا تھوڑا سا اشارہ کریں، جس کے خلاف جو بکواس بھیجنا چاہیں، جس کی عزت کو نیلام کرنا چاہیں، جس کے خلاف جو بک کرنا چاہیں، وہ شیطان نے بڑی آسان بنا دی ہے۔ یہ گناہ کا آسان ترین اور مہلک ترین ذریعہ ہے۔ آج نہ جانے اپنے مفادات کو بٹورنے کے لیے، مقاصد حاصل کرنے کے لیے اس کا کتنا غلط استعمال کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں جی میری بات مانو، میرے مطالبات پورے کرو، وگرنہ میں نے جناب ایسی ویسی ویڈیو بنا کے تمہارے خلاف اپلوڈ کر دینی ہے، پھر دیکھنا معاشرے میں منہ دکھانے کے لیے رہو گے۔ اس طرح کی دھمکیاں دے کے، بلیک میل کر کے اپنے مقاصد کو پورا کیا جاتا ہے۔ محترم بھائیو، یہ زبان سے، ہاتھ سے، چاہے قدیم طریقوں سے یا جدید طریقوں سے، ڈیجیٹل طریقوں سے، جو بندہ ان نقصانات کے اندر، گناہوں کے اندر ملوث ہے، قیامت کا دن ہوگا یہ بندہ اپنی نمازوں، روزوں کی وجہ سے، عبادتوں کی وجہ سے، اذکار کی وجہ سے، صدقہ و خیرات کی وجہ سے، یہ بندہ اپنی نیکیوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکے گا، کیونکہ یہ بد احتیاطی کرنے والا تھا۔ بد احتیاطی کیا تھی؟ اسلام نے پہلے ہی بتا دیا، خاص طور پر حرمت والے مہینوں میں تم نے احتیاط کرنی ہے، گناہ کا ارتکاب نہیں کرنا۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اور ان گناہوں میں سے یہ گناہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر تلقین کرتے ہیں کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آؤ میں تمہیں ایسی چیز بتلاؤں جس کی حیثیت بنیادی حیثیت ہے، اگر وہ چیز کنٹرول میں ہو تو اسلام پر عمل کرنا انسان کے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے، اگر وہ چیز کنٹرول میں نہیں ہے تو اسلام پر جتنا مرضی عمل کر لو انسان کے لیے مفید ثابت نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام نے اپنی زبان کو پکڑ کے اشارہ فرمایا کہ اس زبان کو اپنے اوپر روک کے رکھو، یہ زبان بڑی خطرناک ہے۔ صحابی حیران ہوئے، اللہ کے رسول زبان کی وجہ سے کیا ہمیں پکڑا جائے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اسی زبان کی وجہ سے تمہیں لٹکایا جائے گا، پکڑا جائے گا، مواخذہ کیا جائے گا، اسی کی وجہ سے جناب تمہیں سزا دی جائے گی۔ تم اس کو کیا سمجھتے ہو؟ ایک اور فرمان کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر صبح جسم کے سارے اعضاء زبان سے گزارش کرتے ہیں اللہ کے لیے تو ٹھیک رہنا، اللہ کے لیے تو ٹھیک رہنا، اگر تو ٹھیک رہی، صحیح رہی تو ہم سارے درست رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی، بگاڑ کا شکار ہو گئی تو ہمارے لیے تباہی ہے۔ اس زبان کے سامنے درخواست کرتے ہیں، زبان کا درست رہنا پورے جسم کا درست رہنا ہے، زبان کی پاکیزگی کی کامیابی پورے جسم کی کامیابی ہے۔ اسی زبان نے کلمہ کفر کہہ دیا، پورا کا پورا جسم جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ اسی زبان نے اگر صحیح استعمال ہوتے ہوئے زبان نے کلمہ حق کہہ دیا، اسی زبان کے درست استعمال کی وجہ سے پورا جسم جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ یہ زبان معمولی چیز نہیں ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ فرمایا ایک وہ جو دو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اس کے صحیح استعمال کی مجھے ضمانت دے دو کہ ہم غلط استعمال نہیں کریں گے، درست استعمال کریں گے۔ درست استعمال کیا ہے؟ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، بات کہنی ہے تو زبان سے کوئی بھلی بات کہنا، دین کی بات کہنا، خیر بھلائی کی بات کہنا، ورنہ اس زبان کو بند رہنا، چپ رہنا ہی بہتر ہے۔
زبان کی گارنٹی دو، فرمایا میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، اور دوسرا شرمگاہ کی اگر تم گارنٹی دو کہ اس کا غلط استعمال نہیں کرو گے، اس کی حفاظت کرو گے، تو فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ محترم بھائیوں، اگر دیکھا جائے جن دو چیزوں کا نبی علیہ السلام نے نام لیا ہے، ان میں سے بنیاد بننے والی چیز وہ پھر بھی زبان ہے۔ شرمگاہ کی اگر بندہ حفاظت کرنا چاہتا ہے تو اس میں بھی زبان کا بڑا کردار ہے۔ زبان کا اگر غلط استعمال نہیں ہوگا، زبان سے کچھ غلط نہیں بولے گا، زبان سے دھوکہ فراڈ کا کام نہیں کرے گا، ناجائز محبتوں کا اظہار نہیں کرے گا، تو شرمگاہ کے غلط استعمال تک نوبت کم ہی آئے گی۔ غلط شرمگاہ کا غلط استعمال، اس کے پیچھے بھی زبان کا غلط استعمال کھڑا ہے۔ تو یہ زبان بنیادی حیثیت رکھتی ہے تباہیوں اور ہلاکتوں کے لیے بھی، اور کامیابی اور کامرانی کے لیے بھی۔ زبان کو اگر بندہ صحیح استعمال کرنے کی ٹھان لے کہ میں نے اس کو غلط استعمال نہیں کرنا، حقیقت بات ہے بڑے بڑے مسائل حل ہیں، بڑے بڑے مسائل حل ہیں۔ آج الجھنوں کے، پریشانیوں کے جو اسباب ہیں، ان میں سے تیر بہدف سبب یہ زبان ہے۔ گھروں کی نچاکیاں، گھروں کی بد امنی، بدسکونی، اور جناب باہر کا تو تکرار، لڑائی جھگڑے، اس کے پیچھے یہ زبان کا بڑا کردار ہے۔ یہی اگر صحیح استعمال ہونا شروع ہو جائے تو انسان کے بڑے بڑے عبادات، بڑی بڑی نیکیاں محفوظ ہو جاتی ہیں اور نجات کا ضامن بن جاتی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ مفلس ترین ہے جو کل قیامت کے دن آئے گا، عبادات لے کے آئے گا، نیکیاں لے کے آئے گا، لیکن اس کا گریبان پکڑنے والے بڑے لوگ ہوں گے۔ یا اللہ اس کو تو جنت میں کیسے بھیج رہا ہے؟ یہ تو وہ انسان ہے جو میری پگڑی اچھالا کرتا تھا، میرے اوپر اس نے تہمت لگائی تھی، اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے مجھے مارا تھا، اس نے جناب میرے ساتھ یہ ظلم زیادتی کی تھی۔ یا اللہ یہ اپنی زبان سے، ہاتھوں سے ہمیں نقصان پہنچانے والا۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن حق کی عدالت لگا کے بیٹھنے والا، ہر ایک کو پورا پورا حق دے گا، مظلوموں کے ساتھ بھی وہاں زیادتی نہیں ہوگی، ظالم کو بھی اس کے انجام تک پہنچایا جائے گا۔ اللہ مظلوموں کو راضی کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ جس قدر اس ظالم نے ظلم کیا تھا، اللہ ظالم کی نیکیاں مظلوموں کو دینا شروع کر دیں گے، حتیٰ کہ ظالم کے پاس نیکیاں ختم ہو جائیں گی، مظلوم ابھی بھی باقی ہیں۔ اللہ پھر مظلوموں کے گناہ لے کے ظالم کے اوپر گناہوں کا بوجھ بڑھانا شروع کر دیں گے۔ اور یہ وہ بندہ جو عبادت گزار، تہجد گزار، صوم و صلات کا پابند، الحاج کہلانے والا، یہ اپنی عبادتوں، ریاضتوں، مشقتوں کے ذریعے یہ بندہ جنت تک نہیں پہنچ سکے گا، جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ کیوں؟ بد احتیاطی کا مظاہرہ کر کے دنیا میں گیا تھا۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا، گناہوں سے اجتناب کرنا ہے، بد عملیوں سے پیچھے ہٹنا ہے، فرائض کو خاص طور پر پورا کرنا ہے، فرض کو ترک کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور خاص طور پر نماز کا ترک اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس ایک گناہ سرزد ہونے کی وجہ سے انسان کی ساری نیکیوں پر پانی پھر جاتا ہے۔ ہم بہت معمولی لیتے ہیں اس کو، بڑی آسانی کے ساتھ اتنا بڑا گناہ کا بوجھ اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں، کہتے ہیں نماز ہی چھوڑی ہے نا، کیا ہوا، باقی تو ہم خیر کے کام کر رہے ہیں۔ پھر شیطان سبق پڑھاتا ہے، کہتے ہیں جی تو اس کو جواب دے نا ذرا، میں جانتا ہوں نماز پڑھنے والوں کو، فلاں نمازی اس نے یہ فراڈ کیا، فلاں نمازی اس نے یہ فراڈ کیا، فلاں نمازی اس نے فلاں کو دھوکہ دیا، لہذا میں اس طرح کا دھوکے باز تو نہیں ہوں، نماز نہیں پڑھتا نا، دھوکے باز تو نہیں ہوں، فراڈ تو نہیں کرنے والا۔ یہ شیطان کی طرف سے باقاعدہ پٹیاں پڑھائی جاتی ہیں، سبق پڑھائے جاتے ہیں کہ تو جو بدعملی کر رہا ہے، جو گناہ کر رہا ہے، بالکل ٹھیک کر رہا ہے۔ او بھائی کسی کا دھوکہ فراڈ اپنی جگہ پر گناہ ہے، لیکن نماز پڑھنے والا عمل تو اس کا غلط نہیں ہے نا۔ اور کسی کے دھوکے فراڈ کی وجہ سے تو کیوں بدعملی کا مظاہرہ کرتا ہے، تو کیوں نماز سے پیچھے ہٹتا ہے؟ تو ثابت کر کے دکھا کہ سارے نمازی دھوکے فراڈ والے نہیں ہوتے، بلکہ ایسے نمازی بھی ہیں میری طرح جو دھوکے فراڈ سے دور ہٹتے ہیں، حلال کا اہتمام کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ تو ذرا مثالی مسلمان بن کے دکھا دے۔
لوگوں کی غلطیاں تمہیں نظر آتی ہیں، اپنے گناہ اپنی بدعملی نظر نہیں آتی. اور یہ معمولی جس کو ہم سمجھ کے ارتکاب کر جاتے ہیں، نماز ترک کر جاتے ہیں، اتنا بڑا گناہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر فقد احبط اللہ عملا، او کما قال علیہ السلام، جس بندے نے عصر کی نماز کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، اللہ اس کے سارے عمل برباد کر دیتے ہیں. نہ روزے کسی کھاتے کے، نہ حج کسی کھاتے کے، نہ جناب زکاتیں کسی کھاتے کی، ساری زندگی کی نیکیاں نماز کو ترک کرنے کی وجہ سے برباد ہو جاتی ہیں. اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، سب سے پہلا سوال قیامت کے دن نماز کے متعلق ہونا ہے. کتنے ہم فکر مند ہیں اس عمل کے متعلق جس کا سب سے پہلا سوال ہونا ہے اور جس کی بنیاد پہ کامیابی ملنی ہے. اللہ کی قسم ہم اپنی ایمانی لیول کا اسی سے اندازہ لگا رہے ہیں. اتنا اہم ترین عمل جس کے متعلق سب سے پہلے سوال ہوگا، جس کے نہ کرنے سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، اتنا اہم ترین عمل ہم دیکھ لیں ہم اس کے متعلق کتنے فکر مند ہیں. یہ جتنے بھائی نماز پڑھنے کے لیے، جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہیں، کیا یہ پانچوں نمازوں کے لیے اسی طرح حاضری دیتے ہیں؟ جتنے مسلمان اپنے آپ کو مسلمان سمجھ کر عیدگاہ میں رش ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، کیا اتنے مسلمان اپنے آپ کو ذمہ دار مسلمان سمجھ کر نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں؟ یعنی اتنے اہم ترین عمل کی ہمارے نزدیک یہ حیثیت ہے کہ ہم بالکل اس کے اندر توجہ ہی نہیں کر رہے. بدعملی کا مظاہرہ مسلسل، خود بے نماز، اولاد بے نماز، بیوی بے نماز، گھر کے افراد بے نماز، پھر نحوستیں، بے برکتیاں گھروں کے اندر، پھر مولوی صاحب سے وظائف پوچھتے ہیں، مسائل کا حل پوچھتے ہیں، جادو ٹونے کے اثرات ظاہر کرتے ہیں. او بھائی بد عملیاں جب موجود ہیں، گھر میں مسلمان ہی نہیں ہیں، یہ صرف کلمہ پڑھنے والے ہیں، شکلاً مسلمان ہیں، شکلاً انسان ہے ورنہ کردار حیوانوں سے بدتر ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، محرم الحرام، یہ حرمت والا مہینہ، اس کا یہ پیغام ہے خاص طور پر گناہوں سے اجتناب کرنا ہے. وہ گناہ جو زبان سے سرزد ہوتے ہیں، وہ گناہ جو ہاتھوں سے سرزد ہوتے ہیں، وہ گناہ جو جسم سے سرزد ہوتے ہیں، ان سے اجتناب کرتے ہوئے، کسی کو تکلیف پہنچانے سے اجتناب کرتے ہوئے اپنے اعمال کو بچانا ہے اور اس کے بعد پھر نیکیوں کی طرف توجہ کرنی ہے. نمازوں کی پابندی کریں، فرائض کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کریں. نوافل کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے خرچ کا موقع دیا، اس کی طرف توجہ کریں. جتنے بھی نیکی کی راہیں ہیں ان کو اپناتے ہوئے ان حرمت والے مہینوں کے اندر ان کی فضیلتوں سے بھرپور انداز سے فائدہ اٹھائیں. اگلا کرنے کا کام کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کو بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے. بدعت کو فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہمہ قسم کی بدعت، چاہے اس کو لوگ اچھا سمجھے یا برا سمجھے، ہمہ قسمی بدعت، کل بدعت ضلالہ، یہ گمراہی ہے. گمراہی کا مطلب جہنم کی طرف جانے والا راستہ ہے. ہر بدعت جہنم کی طرف جانے والا راستہ ہے. وکل ضلالۃ فی النار، اس راستے پر چلنے والے کا انجام آگ ہے، آگ کے علاوہ اس کا کوئی انجام، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. اور بدعت کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ کام جس کو نیکی اور ثواب سمجھ کر جنت کے حصول کے لیے، رب کی رضا کے لیے کیا جائے، لیکن اس عمل کی شکل و صورت، اس کا معیار اور اس کی مقدار محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو. جو بندہ ایسا عمل کر رہا ہے، اس کو ثواب سمجھ رہا ہے، نبی علیہ السلام نے اس معیار کا، اس مقدار کا وہ عمل نہیں کیا، یہ بدعت ہے، یہ گمراہی ہے، اس کا انجام جہنم ہے. اتنا بڑا گناہ. اور محرم الحرام، یہ حرمت والا مہینہ جیسے ہی تشریف لاتا ہے، جتنا بڑا گناہ اس سے بچنے کا حکم دیا گیا تھا، اتنا ہی زیادہ یہ گناہ اس حرمت والے مہینے کے اندر کیا جاتا ہے. بدعات و خرافات کی بھرمار. ہم چونکہ ہیں رسمی مسلمان، ہمیں وہی پتہ ہے جو ماحول معاشرے کے اندر ہو رہا ہے. بڑے بڑے مسلمان اس رسم کی رو میں بہہ جاتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا. ویسے اپنے آپ کو قرآن حدیث کے پابند کہلانے والے، لیکن حقیقت بات ہے رسوم و رواج سے اتنے متاثر کہ اصل کو پتہ ہی نہیں ہے. جیسے محرم الحرام آتا ہے،
صدقات و خیرات کی بھرمار ہو جاتی ہے. کبھی حلوے بن رہے ہیں، کبھی حلیم تیار ہو رہی ہے، کبھی جناب کھیرنیاں پک رہی ہیں، انواع و اقسام کے کھانے پکا پکا کے کھلائے جاتے ہیں. اور پھر تصور کیا کیا جاتا ہے، بات کیا کی جاتی ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، من گھڑت بات بنا کے پیش کی جاتی ہے. کہتے ہیں جی محرم الحرام میں خاص طور پر پہلے عشرے کے اندر جتنا خرچ کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی برکت دیتے ہیں. اور پھر خصوصی طور پر ایک حدیث بنائی گئی ہے، کہتے ہیں 10 محرم الحرام کو جتنا آپ خرچ کریں گے، جتنا دسترخوان وسیع کریں گے، اللہ اس قدر پورے سال آپ کے رزق کے اندر برکت ڈال دیں گے. اس رسم میں، اس رو میں بڑے بڑے مسلمان بہہ جاتے ہیں. اپنے آپ کو قرآن و حدیث کا پابند کہلانے والے دیکھے چڑھائے کھڑے، جی کیا ہے جی باقی مہینے نظر نہیں آتے تھے؟ نہیں جی بس ویسے ہی اللہ کے نام کی خیرات کر رہے ہیں. وہ ویسے کیوں کر رہے ہو؟ ویسے کرنے والے تو بہت ہیں، تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے ویسے کرنے کی؟ یہ پیسہ تم نے رب کی رضا کے لیے خرچ کرنا تھا، تو صدقہ خیرات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور بڑے راستے ہیں، ان خیر کے کاموں میں خرچ کر لیجئے. نہیں، رسومات سے متاثر ہیں. تو محرم الحرام میں خاص طور پر یہ خرچ کرنے سے ثواب کی امید رکھنا یہ محض رسم ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ بدعت ہے. جو بندہ اس مہینے کی مناسبت سے خرچ کرتا ہے مت امید رکھے کہ میرا خرچ کرنا نجات کا ذریعہ بنے گا، بلکہ یہ تباہی کا ذریعہ ہے، بدعت و گمراہی ہے. کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اسی طرح اس مہینے کو سوگ کا مہینہ قرار دینا کہ آل رسول کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، لہذا اس کے اندر سوگ کی کیفیت اختیار کی جائے گی. نہیں محترم بھائیوں، کسی کی وفات سے، شہادت سے، کسی مہینے کسی دن کو اسلام نے سوگ کا دن، سوگ کا مہینہ، سال نہیں قرار دیا. شہادت تو مسلمان کے لیے بہت بڑا مرتبہ ہے. شہید کرنے والے نے اپنی جگہ ظلم و ستم کیا، وہ رب کے ہاں جواب دہ ہے، لیکن جو شہادت کے مرتبے پر فائد ہوا یہ تو سرخرو ہو گیا. اس کو تو اللہ تبارک و تعالی نے اتنی بلندی تک پہنچا دیا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، میری راہ میں جان قربان کرنے والے کو تم اپنی زبان سے مردہ بھی مت کہو، بل احیاء، اللہ کے ہاں یہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اپنے شعور کے مطابق ان کی زندگی نہیں سمجھنی. زندگی اللہ کے ہاں ہے ان کی، دنیا والی زندگی نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اعزاز اور پروٹوکول میں احتیاط بتلائی ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ان کو مردہ بھی نہیں کہنا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے اہل خانہ وہ اس راہ میں اگر شہید ہوئے ہیں، اللہ کی راہ میں جان قربان کی ہے، مظلومیت کا نشان بنے ہیں. ظالم نے ظلم ضرور کیا ہے، یہ مظلوم ضرور ہیں، لیکن یہ ایسا عمل نہیں ہے کہ پھر زندگی بھر اس کا سوگ منایا جائے اور پھر ایسا انداز اپنایا جائے کہ اس مہینے کو خوشیوں سے دور قرار دیا جائے. نہ اس کے اندر زینت اختیار کرنی ہے، نہ اس کے اندر زیورات عورتیں پہن سکتی ہیں، نہ اس میں جناب خوبصورت کپڑے پہنے جا سکتے ہیں، نہ اس کے اندر کہتے ہیں جی جوتا پہننے کی ضرورت ہے، ننگے پاؤں چلو. یہ زیادہ سوگ منانے کا انداز ہے. اور پھر خاص طور پہ 10 محرم الحرام کو چولہے بند کر دینا، چارپائیاں الٹا دینا، سوگ کا اظہار کرنا، اہل بیت کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا. محترم بھائیوں، یہ سارے انداز خود ساختہ تو ہو سکتے ہیں، شریعت نے ہمیں اہل بیت کے ساتھ محبت کے یہ انداز نہیں بتلائے. خود اہل بیت سے یہ انداز ثابت نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ انداز ثابت نہیں. پھر ان کے غم کے اندر رونا، دھاڑنا، پیٹنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع فرما دیا ہے. اپنے ماں باپ کے غم میں کوئی دھاڑے مارے یا کسی اور کے غم میں دھاڑے مارے، سینہ چاک کرے، سینہ کوبی کرے، کپڑے پھاڑے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا. ایسے غم کے موقع پہ، صدمے کے موقع پہ، پریشانی کے موقع پہ گریبان چاک کرنا، سینہ کوبی کرنا، اپنے چہرے پہ تھپڑ رسید کرنا، جاہلیت کی پکارنا، مرنے والے کی خوبیوں کو یاد کرنا، مظلومیت کا انداز ظاہر کرتے ہوئے رونا دھونا، نبی علیہ السلام نے جاہلیت کا انداز قرار دیتے ہوئے فرمایا لیس منا، اس کا تعلق میرے متبعین سے نہیں ہے،
میرے ماننے والے ایسا نہیں کرتے۔ سو محترم بھائیو، یہ سوگ کا مہینہ قرار دینا شریعت اسلامیہ کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ شہادت کی وجہ سے اگر ہم سوگ منانا شروع کریں تو پھر اسلام کا کون سا مہینہ بچتا ہے جس میں کسی عظیم ہستی کی شہادت نہیں ہوئی؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات کا مہینہ دیکھ لیں، ادھر شیطان نے پٹی ہی الٹی پڑھا دی، ادھر وفات کے لیے صدمہ غم بالکل بھلا دیا، وہاں جشن منایا جا رہا ہے اور ادھر شہادت پہ غم منائے جا رہے ہیں۔ محترم بھائیو، یہ کیسا اسلام، یہ کیسی مسلمانیت ہے؟ اسی طرح یہ محرم الحرام کا مہینہ ہمارے سامنے اس سبق کو لے کر آیا ہے کہ یہ سال کا پہلا مہینہ ہے، تمہاری زندگی سے ایک سال مزید کم ہو گیا ہے، اب اگلا سال شروع ہو گیا ہے۔ غور و فکر کرو، یہ زندگی برف کے بلاک کی طرح ہے، اسے استعمال کرو صحیح جگہ پر، استعمال کر لیا تو ندامت و حسرت نہیں رہے گی، وگرنہ غور و فکر کرو، ہم پہلے 40 سال کے تھے، اب 41 سال کے ہو گئے، 42 سال کے ہو گئے، یہ ہر آنے والا نیا سال ہماری زندگی کے اندر کمی کر کے ہمیں موت کی طرف بڑھا رہا ہے، ہمیں قیامت کے قریب کر رہا ہے۔ ہمیں اپنے بڑھتے ہوئے قدم روک کر سوچنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور ہر نفس غور و فکر کرے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس نے اپنے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، کتنے ہم نے اعمال کر لیے ہیں جو کل قیامت کے دن ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائیں گے۔ سچی بات تو یہ ہے ہمارے پاس اتنی نیکیاں نہیں ہیں کہ ہماری دنیا کی زندگی سکھی ہو جائے۔ دنیا کی زندگی اپنی آسان کرنے کے لیے، یہاں سکھ کا سانس لینے کے لیے ہمیں نیک اعمال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، چہ جائے کہ ہم قیامت کے دن کی پریشانیوں اور ناکیوں سے بچنے کے لیے اعمال جمع کریں۔ ہمارے پاس اعمال کی بہت زیادہ کمی ہے، ٹوٹے پھوٹے چند اعمال، لیکن ان کی سیفٹی کا کوئی انتظام نہیں۔ ہم ایک عمل کرتے ہیں اور اس کو ضائع کرنے کے لیے شیطان ہم سے سینکڑوں بدعملیاں کرواتا ہے۔ ہم نیکیاں کر کر کے ایسی تھیلی کے اندر، ایسے برتن کے اندر ڈال رہے ہیں جس کے اندر سوراخ ہی سوراخ ہیں، ہماری نیکیاں ہمارے پاس بچ ہی نہیں رہی۔ کہیں بدعات و خرافات کی وجہ سے نیکیاں جا رہی ہیں، کہیں غلط عقیدہ ہونے کی وجہ سے نیکیاں ضائع اور برباد ہو رہی ہیں، کہیں سنت کے خلاف عمل ہونے کی وجہ سے نیکیاں ضائع ہو رہی ہیں، اور کہیں نماز جیسے عظیم عمل کو چھوڑ کر ہم اپنی نیکیوں پر پانی پھیرتے چلے جا رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اللہ کی قسم ہمیں حساب و کتاب کرنا چاہیے، روزانہ کی بنیاد پہ کرنا چاہیے، ماہوار کرنا چاہیے، سالانہ کرنا چاہیے کہ ہمارے پلے اتنی نیکیاں ہیں، اگر آج موت کا پیغام میرے پاس آ جائے، فرشتہ میری روح کو نکال کے لے جائے، میں رب کے پاس پہنچ جاؤں، کیا مجھے اطمینان حاصل ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں سوالوں کے جواب بھی دے سکوں گا، اپنی زندگی کا حساب بھی دے سکوں گا، اور میں سرخرو ہو جاؤں گا، کامیاب ہو جاؤں گا۔ صحابہ اکرام کو اللہ کی قسم مرنے کا، موت کا، قبر کا نام سن کر رو دیا کرتے تھے، ہلچل مچ جایا کرتی تھی ان کے اندر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا اکثروا ذکر ہادم اللذات الموت، آج جن لذتوں کے اندر کھو کے، جن تلذذات کا شکار ہو کر، جن زبان کے ٹیسٹوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم اپنا حلال حرام سب ایک کیے ہوئے ہیں، ان لذتوں، ان عارضی خوشیوں، ان شہوات کو پورا کرنے میں اپنی زندگی صرف کر رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں۔ فرمایا اکثروا ذکر ہادم اللذات الموت، موت کو یاد کرو، یہ تمہاری ساری لذتیں چھڑا دینے والی ہے۔ تم بیٹھے ہو اپنے زبان کو لطف دینے میں، اپنی جنسی تسکین میں، اپنی آنکھوں کو سکون پہنچانے میں ان کا غلط استعمال کرتے ہوئے، جنسی بے راہ روی کا شکار ہوتے ہوئے، منہ کے اندر حرام ڈالتے ہوئے، انواع و اقسام کی چیزیں دسترخوان پر سجا کر بیٹھ جاتے ہو، نہیں دیکھتے ذرائع آمدنی کیا ہے، نہیں دیکھتے ان میں سے کیا میرے لیے جائز ہے کیا ناجائز ہے، محض تلذذ اور لذت حاصل کرنے کے لیے یہ سارے کام تم کر رہے ہو، موت بھی آنی ہے، یہ ساری لذتیں تم سے چھڑا دے گی۔ محرم الحرام کا مہینہ حقیقت بات ہے ہمارے سامنے، یہ چیزیں وعدے کر رہا ہے،
کہ تم یہ کام کرو اور ان گناہوں سے اجتناب کرو، آخرت کی فکر کرو، وگرنہ یہ گزرتے ہوئے سال اور مہینے یہ تمہیں موت کے قریب لے جا کر ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ تمہاری زندگی کی گلی بند ہو جائے گی اور تمہارا دم گھٹ جائے گا، سانس بند ہو جائے گا، پھر ندامت حسرتیں تمہارے اوپر سایہ فگن ہوگی، پھر کہنے والا کہے گا ربنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے اللہ اب ہمیں یقین آ گیا ہے، اب واپس بھیج دو، ہم نیک کام کر کے آئیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، خرچ کر لو، خرچ کر لو، یہ مال تمہیں بڑا پسند ہے، بڑا پیارا لگتا ہے، یہ اس کو سنبھال کے بیٹھتے ہو، انفقوا خرچ کر لو، اس موت کے دن کے آنے سے پہلے جب وہ موت کا دن آئے گا تو پھر بندہ کیا حسرت کرے گا، فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، یا اللہ تھوڑی سی مہلت تو دے دے، مال اب تک جمع کیا تھا، خرچ نہیں کیا تھا، بڑے بڑے موقع ملے تھے مجھے خرچ کرنے کے، میں تجھے راضی کر سکتا تھا، لیکن مال کی محبت مجھے ایسا گمراہ کر بیٹھی، میں نے تیری راہ میں خرچ نہیں کیا، تھوڑی سی مہلت دے دے، فاصدق۔ یہ قرآن نقشہ کھینچ رہا ہے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے، یہ مال بچا کر رکھنے والا موت کے ٹائم حسرت کرے گا، تھوڑی سی مہلت مل جائے، فاصدق، میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، نیکیاں کر کے نیکوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں، مجھے موقع دیجئے۔ آج اللہ کی قسم یہ ہمارے پاس موقع ہے، اس حسرت کے وقت کے آنے سے پہلے موقع سے فائدہ اٹھا لیں، وگرنہ کف افسوس ملتے رہ جائیں گے، یہ موقع پھر دوبارہ ملنا نہیں ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب یہ موت کی گھڑی آ جاتی ہے تو پھر نہ تقدیم ہوتی ہے نہ تاخیر ہوتی ہے، مقررہ وقت پر اس نے آنا ہے۔ محرم الحرام کے مہینے کے حوالے سے خصوصی طور پر جو ہم نے عمل کرنا ہے وہ روزوں والا عمل ہے، جیسا کہ میں نے پہلے آپ کے سامنے وعدے کیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، ماہ رمضان کے بعد افضل ترین روزے محرم الحرام کے ہیں۔ آپ کثرت کے ساتھ روزے رکھیں وہ بھی ٹھیک ہے، اگر زیادہ روزے نہیں رکھے جا سکتے تو کم از کم سوموار کا اور جمعرات کا، اسی طرح چاند کی تاریخ کے اعتبار سے 13، 14 اور 15 ایام 20 جو ہیں ان کا روزہ رکھیں، جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو محترم بھائیوں، اس طرح ہم زیادہ سے زیادہ اس فضیلت والے مہینے سے فیض یاب ہو سکتے ہیں، اور خاص طور پر ایک روزہ جس کو یوم عاشوراء کا روزہ کہا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عاشوراء کا روزہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ، کہ ایک سال کے سنۃ الماضیہ، ایک گزشتہ سال کے گناہوں کی معافی کا یہ ایک روزہ ذریعہ بنتا ہے، اتنا قیمتی روزہ ہے یوم عاشوراء، یعنی 10 محرم الحرام کا۔ اس دن کا روزہ نبی علیہ السلام صحابہ سے بھی رکھواتے تھے، خود بھی رکھا کرتے تھے، مدینے میں آنے کے بعد بھی اس کا اہتمام کیا کرتے تھے، رکھا کرتے تھے۔ پھر نبی علیہ السلام کو صحابہ نے بتلایا اللہ کے رسول یہ جو روزہ ہم رکھتے ہیں اس دن کا تو یہودی بھی رکھتے ہیں۔ فرمایا وہ کیوں رکھتے ہیں؟ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اس دن بنی اسرائیل کو اللہ نے آزادی دی تھی، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم سے آزادی دی، فرعون کو تباہ و برباد کیا، شکرانے کے طور پہ ہم یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ ہمارا بھائی تھا، یعنی وہ بھی پیغمبر تھا، میں بھی نبی ہوں، تو ان کی آزادی کی خوشی میں شکرانے کے طور پر روزہ رکھنے کا ہمارا زیادہ حق بنتا ہے۔ البتہ یہود کی مخالفت کرنی ہے، شریعت کا مزاج اللہ کی قسم کیسا کہ دین کے معاملات میں بھی یہود و نصارہ کے نقش قدم پر نہیں چلنا بلکہ ان کی مخالفت کرنی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہود کی مخالفت کرتے ہوئے اگر میں زندہ رہا، اب تو 10 کا روزہ رکھ لیا ہے، اگر میں زندہ رہا تو آئندہ سال میں 9 محرم الحرام کا روزہ رکھوں گا تاکہ یہود کی مخالفت ہو۔ اس کے اوپر علماء کے 2 طرح کے اقوال موجود ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہود کی مخالفت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں
9 کا روزہ رکھوں گا، یعنی وہی روزہ جو 10 کو رکھا کرتے تھے وہ شکرانے کے طور پہ اب 9 کا رکھا کریں گے۔ نبی علیہ السلام صاحب شریعت ہیں، رب نے ان کو اختیار دیے ہے، اس اختیار کی وجہ سے آپ نے 10 کی بجائے 9 کا نام لیے ہے۔ تو جو بندہ 9 کا روزہ رکھے گا انشاءاللہ 10 والا فائدہ اس کو حاصل ہوگا۔ یہ ایک طبقے کے علماء کا قول ہے۔ دوسرے طبقے کا یہ قول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 کو تو رکھا ہی کرتے تھے، وہ تو مسلم ہے، البتہ مخالفت کے لیے آپ نے فرمایا میں 9 کا روزہ رکھوں گا۔ تو دوسرے طبقے کا یہ موقف ہے کہ 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھ لیا جائے، لیکن نبی علیہ السلام سے اس طرح کے کوئی الفاظ نہیں ہیں کہ میں 10 کے ساتھ 9 کا بھی رکھوں گا، یعنی دونوں کو شامل کروں گا۔ بہرحال یہ دونوں طرح کے اقوال اور دونوں طرح کی سوچیں موجود ہیں، میں نے دونوں ہی آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اور اس کے اندر بھی والے الفاظ جو ہیں اس کا قرآن اور حدیث کے اندر کہیں ذکر نہیں ملتا۔ تو یہ ایک رائے ہے کہ 9 اور 10 کے ساتھ 9 کا بھی رکھ لیا جائے۔ تو بہرحال نبی علیہ السلام کے جو واضح الفاظ ہیں وہ یہی تھی کہ میں 9 کا روزہ رکھوں گا۔ تو جو بھائی اس روزے کا اہتمام کرے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے ان یکفر السنۃ الماضیہ، سابقہ 1 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ اس کے معاف کر دیں گے۔ تو انشاءاللہ اس ایک روزے کا بھی ہم نے اہتمام کرنا ہے، اور محرم الحرام کے اندر کثرت کے ساتھ روزے رکھ کے اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے معیار کو بلند کرنا ہے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔